ایک نجی اسکول اینڈ کالج کے پرنسپل صاحب کی عادت تھی کہ جب دل چاہا خواہ مخواہ کلاس میں روم میں داخل ہو جاتے بنا دستک کیے۔ ایک دن اسی طرح آنے پر میں نے کہا کہ آپ دستک دے کر کلاس میں آیا کریں، کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں تاکہ سنبھل سکوں۔ میری بات سن کر پرنسپل صاحب نے انتہائی نخوت بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، مس آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ بلڈنگ جس میں آپ کھڑی ہیں آپ کا بیڈ روم نہیں؟ مجھے مت سکھائیے کہ مجھے کیسے آنا چاہیے۔ ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کا ریزائن ہماری ٹیبل پر ابھی آ جائے۔ میں نے ایگریمنٹ نکالا اور کہا کہ ان میں لکھی ہوئی کسی بھی شک کے تحت آپ مجھے نکال نہیں سکتے جب تک ٹھوس وجہ نہ ہو، اور جس وجہ سے آپ مجھے ریزائن مانگ رہے ہیں، یہ بات اگر کسی جرگے کے سامنے رکھ دی جائے تو یقیناً جانیں آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رہ گئی بات بلڈنگ کی، تو یہ رینٹ پر ہے۔ اگر میں اس کے اونر کو یہ بات بتا دوں تو بلڈنگ بآسانی خالی کروا لیں گے۔ پرنسپل جا چکے تھے، لیکن کالج میں کچھ تناؤ تھا۔ مجھ سے دوبارہ ریزائن تو نہیں مانگا گیا، لیکن معافی نامہ لکھنے کے لیے دباؤ پڑ رہا تھا۔ آپ سب کے سامنے بھلے بولڈ ہوں، لیکن زندگی میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اپنے تمام بیریئر ہٹا کر رونا چاہیے، جہاں آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا سوچے گا۔ میری زندگی میں بادشاہوں جیسا رب و جلال رکھنے والا جانے کیوں اتنا بے نیاز تھا۔ سو ضبط ٹوٹ گیا اور میں نے ابا جی کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ وہ پوری خاموشی کے ساتھ سنتے چلے گئے۔ جو ہی میں نے کہا میں جاب چھوڑ رہی ہوں تو وہ انتہائی تیز نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ جاب کیوں چھوڑ رہی ہو؟ تم غلط نہیں، ڈٹ جاؤ۔ یہ وہی انرجی ہے جس کی بدولت میں اب بھی وہی جاب کر رہی ہوں۔ جاب میری مجبوری نہیں، لیکن یہاں کام کرنے والی ہر لڑکی میری طرح نہیں ہے۔ یہاں کام کرنے والی انتہائی پڑھی لکھی لڑکیاں نجی تعلیمی اداروں میں پڑھانے پر مجبور ہیں، کیونکہ سرکاری نوکری نہیں ملتی، اور معاشی مجبوری اتنی سخت کریا اور تکلیف دہ ہے جو لڑکیوں کو بولنے نہیں دیتی۔ 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہ سروسز مستقل کھڑے ہو کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو کلاس روم کے اندر کرسی مہیا نہیں کی جاتی۔ شادی شدہ ٹیچرز کو ترجیح نہیں دی جاتی۔